اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ عرض کیا تھا کہ ہماری بحث کا سلسلہ تنزیہ انبیاء کے عنوان سے جاری رہے گا۔ تنزیہ انبیاء کا پہلے معنی کر دوں کہ تنزیہ انبیاء سے مراد کیا ہے۔ عقیدہ امامیہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے پاس عصمت الہی نہ ہو۔ اب یہ کون سی عصمت ہے بحث کریں گے انشاءاللہ تنزیہ انبیاء کے عنوان سے، اسی کے ذیل میں عرض کروں گا۔ بس پہلا مسئلہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مبنی امامیہ تمام انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، چہ قبل از بعثت چہ بعد از بعثت۔ اگرچہ بعد میں طول و تفصیل بعض ہے مذاہب دیگر کی، مثلا بعض کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اگر نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بعثت کے بعد وہ معصوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا، بعض لوگ عصمت کو ایک محدود دائرے میں تسلیم کرتے ہیں، اس دائرے سے ہٹ کر عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ اور وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا علوم قرآن میں وہ یہی تھا کہ کیا ہے معصوم؟ تلقی وحی میں معصوم ہے، یعنی وحی جب لیتا ہے معصوم ہوتا ہے، تحفظ وحی میں معصوم ہوتا ہے، اور ابلاغ وحی میں بھی۔ بس ان تین مراحل میں نبی معصوم ہوتا ہے، بقیہ زندگی کے اندر عصمت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ درست؟ بس یہ طول و تفصیل ہے، لیکن مذہب امامیہ حقہ یہ ہے کہ نبی عصمت کے دائرے میں محدود نہیں ہے، نہ ان تین موارد میں، نہ پوری زندگی میں معصوم ہے۔ دو، بعثت سے پہلے بھی معصوم ہے، یہ جب تک اس کو مبعوث نہ کیا گیا ہو تب بھی معصوم ہے، اور اگر مبعوث ہونے کے بعد کی زندگی اس میں بھی معصوم ہے۔ یہ مبنی امامیہ ہے کہ جس میں اکثریت علماء امامیہ اس پہ متفق ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، دوسرا نظریہ جو عصمت کے باب میں ہے وہ یہ کہ عصمت ایک حقیقت مشککہ ہے۔ عصمت ایک حقیقت مشککہ ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اگر عصمت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے تو وہ وہی عصمت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ہے، یا یہ وہی ہے جو پیغمبر خاتم کے پاس ہے۔ نہ، عصمت ذو مراتب ہے، یعنی درجات ہیں اس کے، کوئی پہلے درجے کا، کوئی دوسرے درجے کا، کوئی تیسرے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ جتنا جس نبی کا درجہ ہے اس درجے میں وہ معصوم ہے، جتنا درجہ، چونکہ نبوت کے بھی پھر درجات ہیں، مراتب ہیں، جو نبی جس درجے کا ہے اس کی عصمت اسی درجے کی ہے، اور سب بس عصمت سے بعثت سے پہلے بھی، بعثت سے بعد میں۔ ایک نقطہ ہے بیٹا، وہ ابھی ذہن نشین کر لیں، بعد میں کام آئے گا، اور وہ یہ ہے، آپ معمولاً دیکھتے ہیں ایک دو استثناءات کو چھوڑ کر تمام انبیاء ایک زمانے تک ان کو مبعوث بنبوت نہیں کیا جاتا تھا، اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ ذمہ داری ان کے دوش پہ۔ مثلا آپ دیکھ لیں، ایک نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کیا ہوا؟ ایک زمانہ رہا، فرعون کے دربار میں رہے، پھر وہاں سے ہجرت کی، کہاں گئے؟ حضرت شعیب کے پاس گئے، وہاں سے پھر اٹھ کے آئے اور پھر مصر میں، اور اس کے بعد کیا کہا خدا نے؟ کیا کہا؟ اب کیا ہے؟ یا موسیٰ فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس ہے۔ تو وہ بھی عجیب ماجرا ہے، وہ کس عالم میں؟ شادی کی، شادی کرنے کے بعد بھیڑ بکریاں تھیں جو چراتے تھے، اور بیوی کے ساتھ چل پڑے، کہاں جا رہے ہیں؟
مصر کی طرف، رات کی تاریکی ہوئی، ٹھنڈک تھی اور ٹھنڈک میں بارش ہونا شروع ہو گئی. اب ٹھنڈک سے ٹھٹر رہے ہیں. بیوی کی حالت خراب ہو گئی چونکہ بیوی حالت زائمان میں تھی، بچہ ہونے والا تھا. بیوی ٹھٹر رہی ہے سردی میں اور دور سے دیکھا کوئی نور دکھائی دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں سے کہا تم رکو، میں وہ آگ نظر آ رہی، آگ لے کے آتا ہوں، یہاں لکڑیاں جلاتے ہیں، تھوڑا سا ماحول گرم کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی وہ ہو جائے، سردی کم ہو جائے. وہ گئے وہاں پہ، جب دیکھا آگ کی طرف جاتے ہیں، آگ چاروں طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیتی ہے. آگ نہیں ہوتی. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خطاب آتا ہے یا موسیٰ فاخلع. یہ کیا ہے؟ انک بالواد المقدس ہے، ان اخترتک فاستمع لما یوحی. اجا تم اب کیا ہو؟ نبی ہو گیا. اب یہ سارا کام کرنا. خوب بیوی کس عالم میں پڑی ہوئی ہے؟ سردی کا کیا عالم ہے؟ ذمہ داری کب دی جا رہی ہے. اور ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ بیوی کو چھینک آ جائے اگلے دن 10 تعطیل ہو گیا. اللہ کا نبی کیا ہے؟ اتنے سخت حالات میں خدا نے کہا نبی بنا دیا، جاؤ جا کے کام کرو. اور چوں نہیں کی، کہا ٹھیک ہے، ذمہ داری رکھ دی. بس ذمہ داری کیا ہوتی ہے انبیاء کے لیے؟ ایک زمانے تک ان کو ذمہ داری کیوں نہیں دی جاتی؟ کبھی سوچا، غور کیا؟ مثلا پیغمبر خاتم، ہمارے اپنے پیغمبر کس سن میں مبعوث ہوئے ہیں؟ یہ 40 سال کیا کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں ہوتا تھا انبیاء کے لیے یہ سلسلہ؟ ایک کام جو خدا کو لینا تھا وہ یہ تھا کہ جن انبیاء کو خداوند عالم نے یہ ذمہ داری دینی تھی، اس ذمہ داری سے پہلے اس ذمہ داری کے قابل بنانے کے لیے ایک معاشرے میں ان کو حکم دیا جاتا ہے رہ کے زندگی بسر کرو. کل انہی کو تم نے کہاں لے کے جانا ہے؟ کمال تک لے کے جانا ہے. کیا کرو؟ کہ پہلے ان کے اندر رہ کر اپنے آپ کو منواؤ کہ تم کتنے پانی میں ہو. کیونکہ کل کو جب میں تمہیں ذمہ داری دوں گا نبوت کی تو یہ آسانی سے قبول کر لیں. بیٹا یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہاں قوم میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ بنائیں کہ جب اپنے ملک میں جائیں تو کوئی یہ نہ کہے جی حوضے میں تو آپ یوں تھے. یہ انبیاء کی سیرت ہے، اس پہ چلو. انبیاء کو یوں خدا نے وہ دیا تھا کہ ایک زمانے میں کہا کہ رہ کر اپنی قوم کے اندر اپنے کمالات پہ عمل کرتے ہوئے اپنا نام روشن کرنا ہے. اور جب لوگ مان جاتے تھے، پاکیزہ ترین آدمی کیا ہوتا تھا؟ وہ یہی نبی ہوتا تھا. سب اس کے ارد گرد ہوتے، لیکن جیسے ہی نبوت کا وہ اعلان کرتا تھا سب مخالف ہو جاتے تھے. وہ پیغمبر خاتم نے 40 سال مکہ کی سرزمین پہ رہ کر اپنا سکہ منوایا ہے. اور جب خدا نے مبعوث کیا، ان کو لے کے گئے پیغمبر اسلام پورے اہل مکہ کو پہاڑ کے ساتھ، اور سب کو وہاں پہ کھڑا کیا اور سب سے پہلے اعتراف لیا. ایھا الناس، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آیا ہے جو تمہیں نصف و نابود کرنے آیا ہے تو تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم مان لیں گے، آپ صادق و امین ہیں، آپ جو بات کریں گے مان لیں گے. پھر پیغمبر نے کہا کہ اگر تم آؤ اور جا کر پہاڑ کے پیچھے دیکھو کوئی آدمی وہاں پہ نہیں ہے، پھر تمہارا عکس العمل کیا ہوگا؟ کہ پھر ہمارا عکس العمل یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم نابینا ہو گئے ہیں جو نظر نہیں آ رہے. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ 40 سال کا دورانیہ انبیاء کے لیے ان کو روکا جاتا ہے قوموں کے اندر تاکہ اپنے کمالات قبل از بعثت لوگوں سے منوا لیں. کیونکہ کل کو اگر یہ بعثت کی ذمہ داری اپنے دوش پہ رکھ لیں تو فوراً ان لوگوں کو کمال کی طرف لے کر چل پڑیں. اس لیے انبیاء کی زندگیوں میں یہ تھا کہ بعثت تاخیر سے ہوتی تھی تاکہ پہلے ایک دورانیہ ان کا قوم کے اندر گزرے اور اس دورانیے کے بعد یہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو منوائیں. منوانے کے بعد آہستہ آہستہ پھر دین کی ذمہ داری دوش پہ لے کے اس پوری بشریت کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. اور آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ خود بھی ہنستے ہوں گے بعض لوگوں پہ جو طالب علم یہاں پہ رہتے ہیں قوم میں، ایک زمانے میں ان کی زندگی یہاں پہ کیسی ہوتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں. اور ایک دم آپ جائیں معاشرے میں 10 میٹر کا امامہ رکھا ہو، ابا کبا بڑی لش پش پہنی ہوئی ہو اور تقوی مانیت کی باتیں کر رہا ہو، ہنسی آئے گی نہیں آئے گی؟ وہ یہ کیا تھا اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دورانیہ ہے اپنی تربیت کا کہ کل کو جب معاشرے کے اندر جاؤ آسانی سے معاشرے کے اندر ایڈجسٹ ہو سکو. بس ایک سلسلہ یہ تھا کہ بعثت اس وجہ سے تاخیر سے ہوتی تھی. وہ جس کو آئیڈیل کے طور پہ منوانا ہے وہ قبل از بعثت اگر معصوم نہیں ہے تو کیسے آئیڈیل بنے گا بھائی؟
اگر بعثت سے پہلے کی زندگی آپ کہو کہ اس میں ہر ایک گناہ کر سکتا ہے، جس طرح کہ ہے، اور بعض ہمارے اپنے ہی مذہب کے بعض علماء، اشارہ نہیں کرتا ہوں، ہیں ان کے کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے قبل از بعثت وہ گناہ کبیرہ بھی کر سکتے ہیں. وہ اگر قبل از بعثت وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، کل کو اس قابل ہوگا کوئی بشریت کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے؟ زانی آدمی اگر توبہ کر لے، آپ کو پتہ ہے کہ زانی ہے اور توبہ بھی کر لیے، توبہ اس کی قبول بھی ہوگی، دل کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے؟ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ بس اس لیے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پیچھے چلنا ہے اس کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی. بس اس لیے مبنی امامیہ یہ کہ انبیاء بعثت سے پہلے بھی معصوم ہیں، بعثت کے بعد بھی معصوم ہیں، بلکہ بعثت کے بعد میں تو بے طریقے اولا معصوم ہے، چونکہ اب تو ذمہ داری دوش پہ آ گئی ہے. اور نہ فقط اس طرح کہ عصمت فقط 3 محدودے میں منحصر ہے کہ تلقی وحی ہے، تحفظ وحی ہے، ابلاغ، نہ یہ نہیں ہے، یہ خاص محدودہ ہے. اور اس کے لیے خدا نے گارنٹی دی کہ یہ تینوں مراحل میں معصوم ہے، کبھی خطا نہیں کرتا ہے، پوری زندگی میں اس کو معصوم ہونا چاہیے. اور دوسرا مطلب کہ عصمت بیٹا 2 طرح سے ہوتی ہے، جیسا آج کیا تھا کہ ولایت 2 طرح سے تھی، ہے ذہن میں نا، ولایت رتبی، آسنتم. عصمت بھی اسی طرح سے ہے، عصمت رتبی، عصمت منصبی. اور یہ چونکہ دونوں میں جب خلط ہوتا ہے اس کے بعد پھر انسان پہ مسائل اور مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. عصمت 2 طرح کی ہے، عصمت رتبی اور عصمت منصبی. عصمت رتبی سے مراد کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے آلودہ آتا ہے یا پاک و پاکیزہ آتا ہے؟ آتا ہے نا. اسی پاکیزگی کو جو محفوظ رکھ لے حد بلوغ کے بعد، اس کو آلودہ نہ کرے، جس طرح خدا نے پاکیزہ دنیا میں بھیجا تھا اسی طرح پاکیزگی کے عالم میں زندگی گزارتا رہے، تو یہ کون سی عصمت ہے؟ یہ عصمت رتبی ہے جو آپ نے خود کسب کی ہے، یا اس کو کہہ لیں عصمت کسبی ہے. اس کے مقابلے میں عصمت رتبی یا عصمت منصبی یا عصمت وہبی، نام تو سنا ہے نا. عصمت وہبی کیا ہوتی ہے؟ جو منصب کا تقاضا ہوتی ہے، یعنی جو منصب دیا جا رہا ہے اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو معصوم ہونا چاہیے. بس عصمت منصبی جو کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ منصب سے وجود میں آتی. منصب ہے تو وہ ہوگا، اگر منصب نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا. اسی لیے منصب کے اعتبار سے جو انبیاء آتے ہیں ان کے پاس عصمت منصبی ہے، چونکہ نبی بنایا ہے معصوم بنایا ہے، چونکہ رسول بنایا ہے معصوم بنایا ہے، چونکہ امام بنایا ہے معصوم بنایا ہے. اس سے ہٹ کر وہ شخصیات جن کو خدا نے پاک و پاکیزہ دنیا میں بھیجا اور اچھے والدین کے گھر میں رہتے ہوئے اچھی تربیت پانے کے بعد اسی عصمت کو برقرار رکھا، وہ عصمت منصبی نہیں ہے، وہ عصمت رتبی ہے. وہ بھی معصوم ہے لیکن منصب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے کسب اور اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے معصوم ہے. جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور یہ عصمت منصبی نہیں ہے، یعنی کوئی عہدہ نہیں، ذمہ داری نہیں جس کی وجہ سے معصوم ہو. یہ عصمت کیا ہے؟ عصمت ہے. اور تربیت میں جا کر دیکھیں، جب امام علیہ السلام نے کہا، بی بی سے کیا کہا؟ بیٹا کہو 1، بی بی نے کہا 1، پھر کیا کہا؟ 2، خاموش ہو گئی. کیوں؟ کہ جس زبان سے توحید کا اقرار ہو جائے اس کے بعد اصل توحید کے ساتھ کوئی دوسرا عدد قابل فرض ہے. اسی لیے امام سجاد جیسا معصوم گواہی دیتے ہیں کیا؟ یا امت انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ. بھلے یہ کون سی عصمت ہے؟ یہ عصمت رتبی ہے، اور اس کے لیے خدا نے کسی پر دروازہ بند نہیں کیا ہے. یہ ذہن میں رہے، اس عصمت کے عنوان سے کسی کے لیے خدا نے رکاوٹ قرار نہیں دی. آپ اس راستے کو طے کرنا چاہیں تو یہ سب کے لیے آزاد ہے. جس طرح خدا نے پاکیزہ خلق کیا ہے اسی پاکیزگی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں. بھلے اس کے آپ اہل بھی بن سکتے ہیں اور یہ آ بھی سکتی ہے. اور غیر معصومین میں ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے. کتنے ایسے لوگ تھے جو منا اہل البیت کا مصداق بنے ہیں، جبکہ نبی نہیں تھے، امام نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن ائمہ تاریخ نے ان کو منا کا لقب دے کر یہ ثابت کیا کہ یہاں پہ غیر معصوم بھی پہنچ سکتا ہے. پس
عصمت کے باب میں یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی لفظ عصمت کا نام آئے تو فوراً عصمت انبیاء کی طرف ناظر نہ ہوں، چونکہ وہ عصمت منصب کا تقاضا ہے، اور منصب سے ہٹ کر بھی عصمت کا تصور ہے. جو بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ اس درجے پہ آ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ خود عصمت ہے کیا، چونکہ یہاں پہ بحث لمبی ہو جائے گی، ابھی اس کو میں بریکٹ میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے. اگر مناسبت سے مطلب ہے تو وہاں پہ عرض کروں گا، کیونکہ ایک متکلمین کا نظریہ ہے اور ایک اہل تحقیق جو اپنے آپ کو اہل حکمت کہتے ہیں ان کا ہے نظریہ، جو قرآنی آیات کے ساتھ سازگار بھی ہے. وہاں پہ انشاءاللہ عرض کریں گے متکلم کیا کہتا ہے، حکیم کیا کہتا ہے، اور قرآن کی آیات کس کے نظریے کی تائید کرتی ہیں. انشاءاللہ یہ بات ابھی رہے بریکٹ میں کہ جیسے تھوڑا سا اگر فرصت ہوئی تو اس میں آتی، کیونکہ ابھی ہماری بات عصمت انبیاء میں نہیں، ابھی ہماری بات یہ ہے کہ ہم نے اصل موضوعی کے طور پہ اس مطلب کو قبول کر لیا ہے کہ انبیاء جتنے بھی خالق کائنات نے بھیجے سب کے سب معصوم ہیں، عصمت سے پہلے بھی عصمت سے بعد، اور عصمت کا دائرہ بھی محدود نہیں ہے، پوری زندگی کے اندر عصمت کار فرما ہے. درست ہے. اس اصل موضوعی کا تو پتہ ہے نا بیٹا، اصل موضوع کیا ہوتی ہے؟ جس کو ثابت شدہ ہم فرض کرتے ہیں اگرچہ ہم نے ابھی ثابت نہیں کی ہو. درست ہے، کسی حد تک درست ہے. مقبولات میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے کہ مقبولات میں سے ہے، اور جس کو ہم اصل موضوعی کے طور پر شاگرد معلم سے حسن ظن کی بنا پر اس کو قبول کرتے ہیں. آسن تو بعد میں جب تحقیق کرتا ہے بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ بات صحیح تھی یا غلط. مثلا فرض کریں ابھی آپ بات کر رہے تھے تنزیہ انبیاء کی نظر قرآن، خوب ایک اصل موضوعی کے طور پہ آپ نے مطلب قبول کر لیا، وہ کیا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. یہ بات اس کی نہیں ہے، یہ بات کس کی ہے؟ علم کلام کی یا فلسفے میں یا عقائد میں جا کے بات کریں گے. خوب ابھی وہاں پہ ہم گئے نہیں ہیں، ابھی ہم نے کیا کیا ہے، اصل موضوعی کے طور پہ یہ مطلب قبول کر لیا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. جب علم کلام میں جائیں گے وہاں پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو کون سی دلیل ہے، نہیں ہوتے ہیں تو کون سی دلیل. اصل موضوع یہ ہے کہ ایک ایسا مطلب جو آپ کے مطلب میں دخیل ہے لیکن وہ اپنے علم میں مبرہن شدہ ہے اور آپ اس کو قبول شدہ فرض کر کے اپنے مطلب کے لیے مقدمہ بنا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصل موضوعی. بس ابھی ہم اصل موضوعی کے طور پہ یہ مطلب قبول کرتے ہیں کہ انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں. اس فرضیے کے ساتھ اب وارد ہوتے ہیں بعض آیات قرآنی کے اندر کہ جن آیات قرآنی سے انسان کو یہ وہم و گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ آیت اور اس آیت کا محتوا اس نبی کی عصمت کے برخلاف ہے، منافی ہے. تو وہاں پہ پھر کیا کریں گے آپ؟ تنزیہ کیا ہے؟ کسی کے دامن کو پاک کرنا کسی آلودگی سے، یا پاک رکھنا کسی آلودگی سے. کوئی اس عنوان سے ہم تنزیہ انبیاء کے عنوان کو آگے بڑھائیں گے کہ انبیاء کی آیات جو قرآن نے نقل کی ہیں اور بعض آیات سے یہ وہم و گمان ہوتا ہے کہ شاید یہاں سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے نبی سے، اور اس غلطی کو کیسے نبوت کے ساتھ سازگار بنایا جائے. اب بعض ایسی ہیں کہ اس اصل موضوعی کو قبول کر لیتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، اس کی توجیہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ توجیہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ آیا یہ آیات توجیہ کے قابل ہیں یا یہ آیات تفسیر کے قابل ہیں. خوب انشاءاللہ عرض ہوگا کہ ان آیات کو تفسیر کی ضرورت ہے. انہی قواعد کی روشنی میں جو ہم نے اور آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، انہی قواعد کی روشنی میں ان آیات کی تفسیر کریں گے، اور تفسیر کے بعد دیکھیں گے کہ آیا واقعی یہاں پہ کوئی گناہ کا شائبہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اور بعد میں پتہ چل جائے گا کہ نہ، آیات 2 اور 2 4 کی طرح تھی، عصمت بھی ان کی اپنی جگہ پہ باقی تھی، گناہ کا شائبہ بھی ان کی زندگی میں نہیں ہے. مشکل کہاں سے آئی ہے؟ مشکل یہ آئی ہے کہ ایک ظاہری مفہوم مفسر کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، اسی کو اس نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد بات کو آگے بڑھا دیا، اور پھر اس سے گناہ کا شائبہ ہوا، اس نے آ کر گناہ کی توجیہ کر دی. اور یہ ہوتا ہے بیٹا باب مناظرہ، آداب مناظرے میں سے ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اور جس کا عموماً علماء شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جب مستشکل کوئی آپ پر سوال کرتا ہے، اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، آپ کا عکس العمل اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے بیٹا آداب، چونکہ ابھی تو ہم مناظرے کے باب میں نہیں ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ منطق کے مظفر میں، اس میں کہ ایک مناظرہ ہے صنعت خمس میں سے ہے نا، وہ پڑھیں، اس کو بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھیں. آداب مناظرہ میں سے ایک مشکل جو مناظرے کے اندر وجود میں آتی ہے وہ یہ ہے
کہ جب کوئی مستشکل سوال کرتا ہے یا اشکال کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کے اعتراض کے مقابلے میں تسلیم ہو جاتے ہیں، مان لیتے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس اشکال کا دفاع کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں۔ یہ اصلا آداب مناظرے کے خلاف ہے۔ یہ بات نہیں کریں، کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچیں گے۔ تو پھر کیا کریں، مستشکل کے اشکال کو قبول نہ کریں پہلے مرحلے میں۔ وہ کہیں یہ جو تم نے اعتراض کیا یہ اعتراض وارد نہیں، اصل ہے ہی نہیں، یہ تم غلط سمجھے ہو۔ البتہ منازع کی دنیا الگ ہے، ابھی اس میں جانا نہیں جا رہے ہیں۔ فقط ایک چیز جو ذکر کرنی وہ یہ تھی کہ اکثر مشکل آداب منازع میں یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی سوال آتا ہے اس سوال کو اصل مسلم مان کر قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کی توجیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوب مثلا اب سوال یہ کہ جی امیر المومنین نے اپنی بیٹی کا نکاح کیوں عمر سے کیا؟ خوب پہلے مان لیا کہ کیا ہے، اس کے بعد پھر کیوں کا جواب دینے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا۔ پہلا مرلہ آگا، پہلا مرلہ کس نے کہا ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پہلے مرلے میں اس کو چپ کرا دو، اگلے مرلے کی بات ہی نہیں آئے گی۔ ہو کیا ہے جی رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کے نام کیا ہیں؟ وہ نام بعد میں، پہلے ثابت کرو کہ 4 ہیں یا نہیں ہیں۔ اصل آداب مناظرے کا فن یہ بس ایک مشکل جس کا تمام علماء شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ مستشکل جب کوئی بات کرتا ہے فوراً اس کو قبول کرتے ہیں، جواب دینے کے صدد میں آ جاتے ہیں۔ یہ کام نہیں کریں، ہمیشہ پھنس جائیں گے۔ پہلے جو اعتراض کر رہا ہے اعتراض کو مشکوک بناؤ کہ یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ اصل یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اصل جواب دینے کی محتاج ہی تو اگر مغلوب ہو گئے، فرض کیا کہ واقعی یہ تاریخی مطلب ہے یا یہ بات مسلم ہے اور مسلم ہونے کے بعد برائیں گے، اس کے بعد پھر بدلا مرلہ آتا ہے اس کے جواب کا کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ وہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں فوراً انبیاء کے عنوان سے آیات کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پہلے مان لیتے ہیں، ماننے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ پہلے مرلے میں رک جاؤ کہ آگا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں۔ مثلا بھی کئی ایک نمونے، خدا نے کہا لا تقربا، مان لیا کہ نہیں ہے، نہیں ہے، حرمت کے لیے ہوتی ہے اور حرام تھا جانا۔ وہ کیوں گئے؟ وہ پہلا سوال کیا ہے؟ انہی تعلیمی ہے، تنزیہ ہے، ارشادی ہے، کیا ہے اصل ماجرا کیا ہے؟ وہ پہلے یہ واضح، اس کے بعد اگلا مرحلہ۔ یا حضرت یونس علیہ السلام کیا کہا؟ قوم کو کہا کہ عذاب آ رہا ہے اور قوم سے چلے گئے۔ وہ کیوں چلے گئے؟ نبی کو امت میں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں چلے گئے؟ وہ مان لیے کہ چلے گئے اور یہ معذلہ کام غلط کیا، غلط کریں توجیہ کرتے ہیں جی یوں ہوا تو یوں ہوا تو فلاں، نہ ابھی جا کے دیکھیں گے کہ نہ بات کچھ اور۔ حضرت موسیٰ نے خضر سے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، بعد میں نہیں کیا۔ وہ نبی ہو کر وعدہ کر رہا ہے پھر خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ غلط ہے، حرام ہے یہ تو پھر کیا کریں؟ اب یہ جواب توجیہ۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ آخر میں جو تیر مارتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ترک ہونا۔ یہ ایک ایسا تیر ہے جو جہاں بھی مارے فٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ پہلے آ کر دیکھیں کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو آئی ہے یا نہیں ہے۔ مثلا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ یہ کون سا گناہ تھا جو رسول سے ساتھ ہوا؟ خدا نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، وہ بھی معاف کر دیا، بعد میں بھی معاف کر دوں گا۔ وہ پہلے مان لیا کہ گناہ ہوا ہے، بعد میں کیا توجیہ کی کہ نہ یوں تھا وہاں تھا، وہ توجیہ کیا ہے؟ وہ ان کا نہیں تھا، وہ امت کا گناہ تھا، فلاں تھا۔ بھائی پہلے دیکھو کیسے بات ہے یا نہیں ہے یہ۔ پس تنزیہ انبیاء میں جہاں پہ وہم و گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ کلمات ناظر ہیں گناہ کی طرف، ان کی گہرائی کو دیکھا جائے کہ واقعی یہ ہے یا نہیں ہے، اصل قضیہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ اگر اصل قضیہ نہیں ہے تو اتنا اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تھکائیں اپنے آپ کو۔ بس ایک کام کریں کہ اسی مطلب کو قرآن میں جا کر انہی قواعد کی روشنی میں جا کر اس کو ملاحظہ کریں، دیکھیں شاید انہی قواعد کی روشنی یہ مطلب قابل حل ہو، اصل وہ مشکل نہ ہو جو آپ کے ذہن میں موجود تھی۔ بس تنزیہ انبیاء میں ہم کام کیا کریں گے؟ کام یہ کریں گے کہ ان آیات کو فقط محور قرار دیں گے جن آیات سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ کے نبی نے کوئی ایسا کام غلط کیا معاذ اللہ کہ جس کو توجیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور توجیہ کرنے میں جب آتے ہیں تو توجیہ کیا کرتے ہیں؟ ترک اولا۔ یہاں پہ یہ بات کر دوں تاکہ آئندہ کے لیے یہ پورا باب ہی بند ہو جائے۔ سب سے پہلے ترک اولا ہے کیا؟ ترک اولا کہتے کس کو ہیں اور کہاں پہ جا کر یہ چپکاتے ہیں؟
اور یہ بات یہیں پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ بعد میں پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، چونکہ یہ جگہ جگہ پہ وہ آئیں گے اور جس کو بھی آ کر دیکھیں گے پھر کہیں گے بالآخر نبی ہے، ترک اولا ہو ہی جاتا ہے، ترک اولا میں کوئی حرج۔ ترک اولا یہ ہے بیٹا، اولن ترک اولا کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، محشر کے ساتھ ہے، جنت و جہنم کے ساتھ ہے۔ پہلا مسئلہ کلیئر کر لیں کہ ترک اولا کا تعلق ہمیشہ کس کے ساتھ ہے؟ عالم معاشر اور عالم آخرت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ عالم معاشر یا عالم آخرت یا جنت و جہنم، چونکہ انسان کو خلق کیا گیا کس کے لیے؟ کمال کے لیے۔ ایک کمال ایسا ہے جس کو سب کو پانا ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا، اور وہ کیا ہے؟ وہ فقط واجبات ہیں۔ واجبات پہ پابندی کریں تو جس کمال تک حد اقل صورت میں آپ کو جانا آپ پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ محرمات سے بچنا ہے، بس یہ نصاب ہے جو حد اقل ہے کمال انسانی کا۔ حرام سے بچنا، واجبات کا پابند رہنا، یہ حد اقل نصاب کمالی ہے انسان کے لیے۔ اسی لیے آغا بہجت ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، کہا کہ زیادہ نماز شب کے پابند نہیں بنو، زیادہ مستحبات کے پیچھے نہیں جاؤ، فقط ایک کام کرو کہ واجبات کو چھوڑو نہیں، محرمات کے یہ نصاب جب پڑھ لو، اس کا اگلا قدم ہے اولویت کا، اور اولویت کیا ہے؟ اس کے بعد مراتب کمالی موجود ہے۔ وہ مراتب کمالی کیسے وجود میں آئیں گے؟ اس کے لیے اصطلاح ایجاد کی گئی بنام ترک اولا۔ ترک اولا میں دو مصداق ہیں، کون سے؟ مستحبات کو انجام دینا، مکروہات سے پرہیز کرنا۔ خوب، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر مکروہ کو انجام دے دیا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا ایک اثر عالم قیامت میں یہ ظاہر ہوگا کہ مکروہ کو انجام دینے سے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن جس کمال برتر پہ آپ کو جانا تھا اس سے رہ جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ اور مصحب بھی یہی ہے، خوب مصحب کو ترک کرنے سے آپ بہشت سے نہیں نکالے جائیں گے، بہشت میں پہنچ جائیں گے۔ بہشت میں برتر کمال تک جانے کے لیے اس مصحب کو انجام دینا ضروری تھا تاکہ اس کمال برتر پہ آپ جا سکیں۔ پس ترک اولا کیا ہے؟ ترک اولا کا اولن تعلق عالم آخرت سے، عالم درجات سے۔ اگر آپ کو درجات مطلوب ہیں آپ مصحبات پہ عمل کریں، اور اگر آپ کو حد اقل نصاب چاہیے کہ بہشت میں پہنچ جائیں اور بس جہنم سے بچ جائیں اور بس، اس کے لیے فقط حد اقل نصاب کیا ہے؟ واجبات کی پابندی، محرمات سے پر اجتناب، یہ حد اقل نصاب ہے۔ اگر مکروہ یا مستحب کو رکھا ہے خداوند عالم نے تو کس کے لیے ہے؟ کا بلند ہمت انسانوں کے لیے رکھا ہے، جن کی ہمت بہت بلند ہوتی ہے ان کے لیے رکھا ہے۔ مثلا ابھی آپ القائم میں دیکھ لیں، بار بار یہی آتا ہے، ویسے بھی ہے نا۔ حد اقل نصاب آپ کا القائم میں کیا ہے؟ 4 درس پڑھنے ہیں، اب وہ سمجھ آئیں یا نہ 4 درسوں میں ہونا ہے آپ کو۔ اور اس کے علاوہ ترک اولا یا انجام اولا کیا ہے؟ استحباب کی دنیا ہے۔ ان 4 سے ہٹ کے بلند ہمت لوگوں کے لیے بار بھی ہیں، وہ بعد میں جا کے الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خود جتنا پڑھیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو جائے گا، کمال برتر ہو جائے گا۔ بھائی حد اقل نصاب اب پتہ نہیں انہوں نے پورا کیا ہے نہیں کیا، اس سے نہیں معلوم۔ پس ترک اولا کا تعلق عالم آخرت سے ہے، اور ثانیاً اس کا تعلق کس سے ہے؟ درجات کمالی سے ہے۔ اگر مصحب کو انجام دیا کمال کا درجہ بڑھ جائے گا، اگر مکروہ سے اجتناب کیا کمال کا درجہ آپ کا بڑھ جائے گا، اگر مکروہ کو انجام دے دیا، مصحب کو ترک کر دیا تو اس کمال سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ پس ترک اولا کی اصطلاح کیا ہے؟ ترک اولا کی پہلی بار بار جو تکرار کا عالم آخرت سے ہے، اور دوسرا درجات کمال کے لیے۔ تیسرا نقطہ کہ ترک اولا کا تعلق ہمیشہ شریعت سے ہوتا ہے۔ ترک اولا کا تعلق ہمیشہ شریعت سے، کیا مطلب؟ یعنی اگر شریعت آئے گی اور شریعت آپ کے لیے بیان کر دی گئی ہے تو شریعت کے احکام 5 میں سے 2 حکم ہیں، کون سے؟ مستحب اور مکروہ، واجب اور حرام، اور 5واں کیا ہے؟ مباح کا کیا تصور ہے بیٹا؟ مباح کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کسی طرف کو ترجیح جا کے ثابت کریں گے علم کلام میں آپ کہ بھلے جب تساوی الطرفین مثلا کوئی چیز وقوع پذیر
نہیں ہوتی ہے. خوب یہ بات ہے کہ وہاں پہ انشاءاللہ کریں گے. جو احکام خمسہ ہیں ان احکام خمسہ میں سے ایک اباحت ہے. اباحت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے انجام دیا آپ کے کمال میں اضافہ نہیں ہوگا. اگر انجام نہیں دیا، ترک کیا، تو آپ کے کمال سے کوئی چیز کم یوں ہے. اب یہ بھی ایک تعبیر ہے جو انہوں نے بیان کی. انشاءاللہ اپنے مرلے پہ جب پہنچیں گے وہاں پہ عرض کریں گے. ابھی ذہن میں رکھ لیں. بس احکام خمسہ کا تعلق کس سے ہے بیٹا؟ شریعت سے. پہلا سوال عقلی طور پہ، جہاں پہ شریعت ہوگی وہاں پہ احکام خمسہ ہوں گے اور وہاں پہ ترک اولیٰ کا تصور بھی ہوگا، درست ہے؟ اور جہاں پہ شریعت نہیں ہوگی احکام خمسہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. وہ پس ترک اولیٰ کا تصور بھی، بات واضح ہو گئی. وہ پس ترک اولیٰ کیا ہے؟ ترک اولیٰ اولاً عالم آخر سے مربوط ہے. 2 ترک اولیٰ سے کمالات میں کمی آتی ہے، اگر انجام دے تو کمالات میں اضافہ ہوتا ہے. 3 اصل ترک اولیٰ کا تصور بعد از اثبات شریعت ہے. جب شریعت آ جائے، خالق کائنات احکام شرعی بھیج دے، شریعت ابلاغ ہو جائے، ابلاغ ہونے کے بعد شریعت کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر حصے کا اپنا اپنا ایک اثر ہے کمالات کی دنیا میں. واجب کو ترک کر دیا، جنت سے بہشت سے باہر، حرام کا ارتکاب کیا، جنت سے باہر. تو بس یہ آثار ہیں واجبات کے، محرمات کے، مکروہات کے، مستحبات کے. پس ترک اولیٰ کی اصطلاح بھی ذہن میں رکھ لیں. اب یہ ترک اولیٰ کی اصطلاح ہی بتاتی ہے کیا؟ کہ انبیاء ترک اولیٰ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت کا معنی پھر یہ کرو کہ عصمت فقط واجبات اور محرمات کے محدودے میں ہے. درست ہے؟ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو مذہب امامیہ میں ترک اولیٰ کا قائل ہے، ضمناً وہ اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ انبیاء کی عصمت میں فقط 2 چیزیں ہیں، واجبات کی پابندی اور محرمات سے. خوب پیغمبر کی سیرت دیکھیں. خاتون بچے کو لے کے آئی اور کہا کہ میٹھا زیادہ کھاتا ہے، اس کو نصیحت کریں. پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ خوب سوال، میٹھا کھانا حرام تھا؟ پیغمبر حرام کے مرتکب ہوئے. تو آپ کے ترک اولیٰ تو بتاتا ہے کہ پیغمبر اگر نصیحت کر دیتے تو عصمت میں کوئی ضربہ، لیکن پیغمبر نے یہ کام نہیں کیا. فقط آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے کہ عصمت کا دائرہ فقط واجبات اور محرمات نہیں ہے. واضح ہوا بیٹا؟ بس عصمت یہ نہیں ہے کہ فقط واجبات کو انجام دو اور محرمات سے بچ جاؤ. نہ، عصمت بالاتر ہے. عصمت کے لیے کیا ہے؟ اصلاً ترک اولیٰ منافی عصمت ہے. عصمت کے منافی ہے. ترک اولیٰ تو درکنار بیٹا، تصور بھی اس کا عصمت کے منافی ہے. ایک جلسے میں بعض دوستوں کی خدمت میں تھے، وہاں پہ عرض کیا تھا اصل معصوم گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا. تصور کرنے میں کون سی کباہت ہے بھائی؟ کون سا حرام ہے؟ کہنا یہ عصمت کے منافی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترک اولیٰ عصمت کے ساتھ سازگار ہو. فرض کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو کام معصوم نے کیا ہے یہ ترک اولیٰ ہے، اور ترک اولیٰ کیا ہے کہ آپ نے اپنی جان چھڑا لی. یہ ترک اولیٰ بھی عصمت کے منافی ہے. نہیں ہے، معصوم کی زندگی میں ترک اولیٰ نہیں ہوتا. کیوں؟ چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور عصمت کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ترک اولیٰ نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ کیسا نبی ہے جو نماز شب نہیں پڑھتا؟ یہ کیسا نبی ہے جو مصحبات کا پابند نہیں ہے؟ یہ کیسا نبی ہے جو سلام میں سبقت نہیں لیتا ہے؟ اور آپ دیکھ لیں پوری زندگی پیغمبر خاتم کی کوئی فرد ایسا نہیں ملا تاریخ کے اندر جس نے سلام کرنے میں پیغمبر پر سبقت لی ہو. حتیٰ بعض لوگ چھپ کے کھڑے رہتے تھے کہ جیسے پیغمبر سامنے آئیں گے ہم پہلے سلام کریں گے، اور پیغمبر ظاہر ہونے سے پہلے ہی سلام کر دیتے تھے. یہ کون سا مستحب ہے کہ جس میں پیغمبر کسی کو اپنے اوپر سبقت نہیں لینے دیتے ہیں؟ بس عصمت ترک اولیٰ کے ساتھ سازگار نہیں. یہ کیسا نبی ہے جو مکروہات کو انجام دیتا ہے؟ امام خمینی جس گھر میں رہتے تھے جماران میں، دیکھا ہوگا طلاب نے، اگر نہیں دیکھا تو کبھی جائیں دیکھ لیں. 50 میٹر کا گھر ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، اور وہ بھی 3 طبقے ہیں، سیڑھیاں ہیں، اور اوپر سے آتے تھے نیچے زیر زمین میں، وہاں پہ واش روم تھا. اور کبھی کبھی ہوتا تھا جب ٹوائلٹ کے پاس پہنچ دیکھتے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، واپس چلے جاتے تھے اوپر 3 طبقے میں جا کے ٹوپی اٹھاتے سر پہ رکھ کے پھر واش روم میں جاتے. کیوں؟ ننگے سر جانا کمال سے محروم ہو جاتا ہے. یہ فقیہ ہے، معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، فقط ایک مرجع تقلید ہے. مرجع تقلید کو اتنا خیال ہے کہ جو میری تقلید کر رہے ہیں وہ میرے لیے مقتدی ہیں، میرے پیچھے چلیں گے، مجھے کیسے ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ ہیں
انبیاء کے انبیاء کی تعلیمات کے نقش قدم پہ چلنے والے. جب انبیاء نے ایسی زندگی گزاری ہے تو انہوں نے انبیاء کے نقش قدم پہ چل کے اپنے آپ کو اس طرح سے زمانے میں پیش کیا ہے. اور یہی امام خمینی خادم تھا ان کا. ایک دن دیکھا کہ گھر میں سیب لے کے آیا, زیادہ مقدار میں لے کے آیا, مثلا فرض کریں آدھا کلو کی ضرورت تھی تو وہ 2 کلو اٹھا کے لے آیا. اور گھر میں اتنی دقیق نظر, فقط سیاسی مسائل نہیں, ہر مسئلے میں آدمی دقیق ہے, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس کی نگاہ ہے. وہ خادم کو بلایا, کیوں زیادہ لایا؟ تو اس نے کہا آغا جو آج گیا تھا تو ریڑھی پہ سستے مل رہے تھے تو میں نے کہا زیادہ لے لیں. حرام ہے؟ فقیہ ہے نا, انبیاء کی تعلیمات پہ چلتا ہے. کیا کہ ٹھیک ہے سستا ہو گیا ہے. وہ لوگ جب مہنگا تھے جو نہیں خرید سکتے تھے, تم ان کا حق مار کے گھر میں لائے ہو. وہ لوگ جو بیچارے اس انتظار میں تھے کہ شاید سستا ہو ہم بھی خرید کے کھا سکے, 1.5 کلو تم ان کا حق مار کے گھر میں لائے ہو. یہ ترک اولا اپنی زندگی میں نہیں ہونے دیتا ہے. اس طرح سے انبیاء نے زندگی گزاری. اور یہ مکتب انبیاء کا ایک ادنا سا شاگرد ہے, نبوت نہیں ہے, عصمت نہیں ہے سارا, لیکن نہیں, انبیاء کی تعلیمات کو دقیق پڑھا ہے اور دقیق پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کیا ہے. اس طرح سے دقت اصل ہم نے دیکھا کہ غیر معصوم میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے. آپ انبیاء کو اتنا آلودہ کر دیتے ہو ترک اولا میں آ کر. یعنی انبیاء اتنے بیچارے مظلوم ہیں کہ جو تم جتنی بھی توجیہات کرتے رہو بس ٹھیک ہے کرتا جائے. بس ترک اولا عصمت کے منافی ہے. کبھی بھی ترک اولا انبیاء کی زندگی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب یہ اصول موضوعیہ ہیں کہ ان اصول کے ہوتے ہوئے انبیاء کی آیات کو جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو شائبہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے. وہ ادھر سے حرام کا تو نہیں کہتے ہیں, وہ حرام تو نہیں کیا, کم از کم یہاں تک متفق ہیں کہ حرام کا ارتکاب نہیں کیا ہے. جب حرام کا ارتکاب نہیں تو یہ کیا کیا, کہا یہ ترک اولا ہے, یہ چل جاتا ہے. کام مکروہ تھا, وہ مکروہ کرنے کے بعد اتنا چلتا ہے آغا, زیادہ آپ سخت گیر نہ ہوں, اتنی اجازت دے دیں ان کو نہ. ترک اولا عصمت کے منافی ہے اور خصوصاً عصمت منصبی کے منافی ہے. ریڑھی پہ کھڑے ہو کے کھانا حرام نہیں ہے, لیکن آپ جا کر دیکھ لیں توضیح المسائل کے اندر جتنے فقہاء نے بھی توضیح المسائل لکھی ہے, کیا لکھا ہے کہ اگر پیش نماز جا کر کھاتا ہے مکروہ, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اگر پیش نماز امام کاروان ہے جس کو اس بشریت کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے, اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی زندگی میں جھول نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ایک سخت فتویٰ تھا مرحوم آغا جواد مرزا تبریزی کا. وہ کہتے تھے کہ مطلب جو آ رہا ہے نا سامنے محراب میں, تو کہا اگر لوگ اس کو عادل سمجھتے ہیں اور لوگوں کی نگاہ میں وہ ایسا ہے پاکیزہ آدمی ہے تو وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. آغا تبریزی کہتے نہ خیر یہ کافی نہیں ہے. وہ کہتے تھے خود اس شخص کو عادل ہونا چاہیے, اس کو پتا ہو کہ میں عادل ہوں, میری زندگی میں کوئی جھول. وہ سخت ہے نا, انسان کو اپنا تو پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں. عزیزان من, فقط عادل پیش نماز بننے کی کوشش کریں, آپ بہت کمال تک پہنچ جائیں گے. اگر تبریزی کی نظر کے مطابق اگر اپنے آپ کو عادل کے مقام پر لائیں, اب بہت بڑے عالم بن سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو خیال ہوگا کہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے, خلوت میں, جلوت میں, دروس میں, جہاں پہ بھی جائیں, پھر کبھی بھی آپ اپنا ٹائم بےہودہ ضائع نہیں کریں گے. اگر آغا تبریزی کے فتوے کے مطابق آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں, یقین جانے آپ تھوڑے سے عرصے میں انتہائی پاک و پاکیزہ بہترین مبلغ عادل پیش نماز بن سکتے ہیں. خوب ایک پیش نماز کے لیے جب یوں ہے تو وہ جو پوری بشریت کو اپنے ساتھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نبی, اس کے لیے ترک اولا جائز ہے. ریڑھی پہ کھا رہا ہو, ٹھٹا مذاق کر رہا ہو, کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہوں جیسے بڑیاں نظر آ رہی ہوں, حرام تو نہیں ہے نا. وہ ویسے ہو گئے, وہ جٹ بنا ہوا ہو نبی, لوگ آئیں گے اس کے پیچھے سے بات سنیں گے. کیا بنا دیا آپ نے انبیاء کو؟ انبیاء وہ تھے جیسے لوگ دیکھتے تھے جذب ہو جاتے تھے, اور وہ پہلو ہم نے آج تک انبیاء کا ذکر نہیں کیا. کس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے کہ دشمن ہوتا تھا جذب ہو جاتا تھا, تعریف کرتا تھا. اور آپ یقین جانیں اتنا آپ امیر المومنین کی مظلومیت پہ گریہ نہیں کرتے ہیں جتنا معاویہ کرتا تھا. آپ یقین جان لیں معاویہ اور عمرو عاص بائن کے بدترین خلائق ہیں. اس کے باوجود جب تنہائی میں بیٹھتے تھے امیر المومنین کے فضائل بیان کر کے ایک دوسرے کے سامنے گریہ کرتے تھے کہ
کتنا عظیم انسان اور کیسے ہم جیسے نجس لوگوں کے ہاتھوں اسیر ہو گیا ہے. اور بہت زیادہ گریا کرتے تھے. اور کبھی کبھی معاویہ اس پہ سکے دیتا تھا کہ کوئی ایک فضیلت ابو الحسن کی بیان کرو، سکے دیتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو فطرت ہے وہ کمال سے جڑی ہوئی ہے، جتنا بھی آپ اس کو دبائیں کبھی نہ کبھی وہ ظاہر ہو جاتی ہے. بہت زیادہ گریا گئے، کیا فائدہ اس گریا. اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کی سیرت اتنی پاکیزہ تھی کہ بدترین خلائق معاویہ جیسا انسان بھی فضائل ان کے سن کے گریا کرنا شروع کر دیتا تھا. ایسی زندگی تھی معصومین کی اور انبیاء کی زندگی ایسی پاکیزہ تھی. اس طرح سے معاشرے میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے کہ دشمن بھی آ کے سامنے تسلیم ہو جاتا تھا. ایک نقطہ تھا جو میں نے عرض کیا تھا اور یہاں پہ اس کا تکرار کر دیتا ہوں. اگر دیکھیں جنگ صفین میں امیر المومنین کا لشکر بڑی شجاعانہ جنگ لڑ رہے تھے اور معاویہ کے لشکر میں جو تھے بڑے ریلیکس اطمینان سکون کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے. یعنی دل کیا تو تلوار مار دی، دل کیا تو بیٹھ گئے. کیوں تھا ایسے؟ ان کے اندر اتنی تھی، یعنی یہ رعب اور خوف کے عالم میں لشکر امیر المومنین لڑ رہا تھا اور پوری توانائی کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور ان کی کوئی تھی کہ حتماً ہمیں کامیاب ہونا ہے. اور جب کہ لشکر معاویہ بڑے ریلیکس تھے کہ ٹھیک ہے ہو گئی تو ہو گئی، نہیں تو بہتر ہے، ہم سے کیا. وجہ کیا تھی؟ دونوں طرف کے لشکر جانتے تھے، لشکر امیر المومنین والے بھی جانتے تھے کہ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو ہماری خاندانی نسلیں مٹ جائیں گی، کیونکہ حاکم ہو جائے گا معاویہ اور معاویہ ہماری نسلیں مٹا دے گا. اس لیے مجبور تھے کہ جنگ جیتنی ہے. اور لشکر شام کیوں مطمئن تھا؟ معلوم تھا کہ اگر علی کامیاب ہو گیا تو اس کو ہم جانتے ہیں نہیں مارے گا، اور اگر معاویہ کام ہو جاتا تو اپنا ہی ہے، وہ ہمیں کیا زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہے. وہ دو حال سے خالی نہیں ہے. خود معاویہ جیت گئے تو ہم تو معاویہ کے لشکر میں ہیں ہی، محفوظ ہیں. اور اگر معاویہ ہار گیا تو ادھر امیر المومنین ہے. وہ امیر المومنین ایسا شخص نہیں. دیکھیں دشمن بھی اتنا جانتا ہے معصوم کو. عزیز من اس طرح سے معصوم کو پیش کرو کہ کل کو وہ لوگ اس کی داستان اور اس کی سیرت سن کر اس میں جذب ہو، نہیں ہے کہ دور ہو. ایسے کام کرو کہ جس سے بس یہ دور ہو. بس کیا نکلا نتیجہ کہ ترک اولیٰ کی حقیقت 3 عنصر میں محصور ہے. 1 عالم آخرت سے تعلق ہے، 2 کمالات سے تعلق ہے، 3 اس کا شریعت سے تعلق ہے. بس اگر آپ ترک اولیٰ، آپ لوگ اگر کمالات کی اس اوج پہ جانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ اولیٰ کو انجام دیں، اور اگر نہیں جانا چاہتا آپ کی مرضی چھوڑ دیں. اس لیے مستحبات کے اندر خدا نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اور عجیب بات ہے، کہا کہ جنت میں جانا ہے تو واجبات کی پابندی کرو، لیکن اگر کیا کہا کہ اگر میری ذات تک آنا ہے تو پھر نماز شب کو پڑھو. عجیب بات نہیں ہے؟ کہا میری ذات تک آنا واجب نہیں ہے، تمہیں اپنے آپ کو کم از کم جہنم سے نجات دینا ضروری ہے. جہنم سے بچنے کے لیے واجبات پہ پابند رہو اور محرمات سے بچتے رہو. اگر میری محبت کے خواہاں ہو، میری ملاقات کے خواہاں تو پھر کیا کرو؟ خوب پھر مصابات بھی انجام دو. اور یہی وجہ تھی کہ نماز شب لقاء پروردگار تک پہنچاتی ہے، جبکہ واجب نماز فقط آپ کو بہشت میں پہنچاتی ہے، اور اس کو خالق کائنات نے واجب قرار نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ یہ لطف خدا ہے. اور لطف خدا کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے اور شوق ہے، میری محبت ہے تو آؤ میری بارگاہ میں. اگر نہیں ہے تو سوتے رہو جانوروں کی طرح، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن نماز صبح کے لیے ضرور اٹھو، کیونکہ اگر وہاں نہیں اٹھو تو پھر جہنم سے کسی پتہ نہیں کس گڑھے میں جا پہنچیں گے. بس ترک اولیٰ عصمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. یہ توجیہ جو بعد میں کریں گے کہ یہ ترک اولیٰ ہے، وہ انشاءاللہ یہاں پہ سازگار نہیں ہے. پس تنزیہ انبیاء میں کیا کرنا ہے؟ وہ آیات جن سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ شاید معصوم نے کوئی گناہ انجام دیا ہے، شاید مستحب کو ترک کیا ہے، شاید مکروہ کو انجام دیا، اس سے جو شائبہ ہوتا ہے، اس شائبے کی نفی کرنے کے لیے ان آیات کو بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے، چونکہ چند ایک انبیاء ہیں اور چند ایک آیات ہیں، زیادہ نہیں ہیں. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی مدد شامل حال رہی، آپ لوگوں کا تعاون شامل حال رہا، تو انشاءاللہ اسی طرح میں آخر تک پہنچ جائیں گے. پہلی آیت وَقُلْنَا یا آدم، ہم نے کہا کہ اے آدم کیا کرو؟ اسکن انت وزوجک الجنہ. خوب آپ مسکن کے طور پہ جنت کو اپنا لیں، آ جائیں جنت میں، آپ بھی اور آپ کا زوج بھی. اب ایک ایک کلمات کی گہرائی کو بیان کریں گے. اب اگلے اس میں پہلے تو یہ کہ مشخص کر لیں کہ کس کو آنا ہے، کس کا درس ہے یا آزاد ہے، جو بھی ہے مشخص کر لیں، چارشنبے تک مجھے بتا دیں. اور دوسرا جو آنا چاہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ پیش مطالعہ کر کے آئے کہ ہر کلمے کو آپ نے دیکھ کر آنا ہے. اس کلمے کا معنی کیا ہے, گہرائی کیا ہے, کس طرح استعمال ہوتا ہے, استعمال کے مختلف طریقوں سے اس کا معنی مختلف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یہ سارا دیکھ کے آنا ہے. اور آیت کیا ہے, آیت یہ وَقُلْنَا یا آدم اسکن, آدمیت کا معنی کر دیا تھا اسکن. اسکن کیا ہے, ساکنا, اس کو دیکھ کے آنا ہے. سکون کے اندر, مسکن کے اندر کون سی خصوصیات ہوتی ہیں, یہ ایک ایک کر کے دیکھ کے آنا ہے. اس کے بعد زوج, تیسرا کلمہ جنہ, اور یہ کلا میں نارا کا, اسی طرح ایک ایک کر کے آپ انشاءاللہ دیکھ کے آئیں گے. یعنی مفردات میں معنی بھی دیکھیں گے اور مفردات کے ساتھ ساتھ ان کا استعمال بھی دیکھیں گے. اگر یوں استعمال ہو تو یہ معنی دیتا ہے, اگر اس حرف کے ساتھ ہو تو یہ معنی دیتا ہے, فلاں کے ساتھ ہو جائے تو معنی اس کا بدل جاتا ہے. یہ دیکھ کر آئیں گے انشاءاللہ. انہی قواعد کی روشنی میں آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہاں تک پہنچتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ آیا کوئی ایسی آیت کے اندر جھول ہے جیسے کوئی ترک اولا کی بو آ رہی ہو یا کوئی شائبہ ہو نہ, انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نہیں ہے. بتوفیق المنان والحمد للہ رب العالمین.